حجاب از قلم آمنہ خان پارٹ 5۔ رقیہ زرمینہ کو بہت سمجھانا یونیورسٹیوں کا ماحول اچھا نہیں ہوتا، وہ ان کے رنگ میں رنگ نہ جائے کہیں، مجھے تو ہر وقت ڈر ہی لگا رہتا ہے۔ ویسے تمہاری بچی جیسا کوئی پورے خاندان میں نہیں ہے، مگر پھر بھی لوگ دوسروں کو خراب کرتے نہیں چھوڑتے، اور یونیورسٹی کی لڑکیاں تو توبہ، خدا معاف کرے، گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہ ہو مگر انہوں نے پورا میک اپ کر کے باہر نکلنا ہے، اور اس ڈراموں میں نہیں دیکھتی کیسے بے پردگی سے جاتی ہیں اور ادھر ہی لڑکے پسند کر لیتی ہیں۔ توبہ توبہ۔ دادی اماں نے کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے کہا، اماں جی میں بہت سمجھاتی ہوں زری کو، اس کو خود بھی بہت اچھے سے پتہ ہے اپنے بھائیوں کا اور بابا جان کا۔ شہاب تو ابھی تک خفا ہے ان کے یونیورسٹی والے فیصلے پہ، مگر اپنے بابا جان کے سامنے نہیں بولا۔ زرمینہ ماشاءاللہ خود بھی سمجھدار ہے، سمجھتی ہے اپنے گھر کے ماحول کو۔ انہوں نے اماں کے پاس دھوپ پہ کرسی رکھ کے بیٹھتے ہوئے کہا اور ساتھ گوبھی کاٹنے لگی جو ان کو دن کے کھانے کے لیے بنانی تھی۔ یار شکر ہے کوئی ایک کلاس ایسی ہوتی ہے جس میں ہم خوشی سے پڑھ سکیں، ورنہ تو سارے ہی ٹیچرز۔ ہانیہ نے ارم کو دیکھتے ہوئے کہا۔ ہانیہ اور ارم آپس میں کافی عرصے سے ساتھ تھیں، دونوں نے کالج ساتھ ہی پڑھا تھا۔ تم کچھ زیادہ ہی امپریس نہیں ہوگی وجدان سر سے؟ صبح سے تم نے 100 دفعہ وجدان سر کا نام لے لیا ہے۔ ارم نے اس کا چہرہ غور سے دیکھتے ہوئے کہا، میں نے اپنی زندگی میں آج سے پہلے ایسا انسان نہیں دیکھا۔ ہائے یہ سید وجدان حسین شاہ۔ آرام سے بولو، کسی نے سن لیا نا تو کل یونیورسٹی میں سب کے منہ پہ وجدان سر اور ہانیہ ہی ہوں گے۔ ہائے کاش ایسا ہی ہو جائے، اس نے اپنی ٹھوڈی کے نیچے ہاتھ رکھتے ہوئے کہا اور تھوڑی آگے ہو کر بیٹھی اور ایک حسرت بڑی آلی، سر آ رہے ہیں وہ دیکھو۔ ارم نے وجدان کو کلاس میں انٹر ہوتے ہوئے دیکھا اور پاس بیٹھی ہانیہ کو کہا جو کب سے انتظار کر رہی تھی کب وہ اندر آئے گا اور کب وہ اس کو دیکھے گی۔ آج وہ اپنے مخصوص انداز میں بھاگتا ہوا نہیں آیا تھا بلکہ آرام سے چلتا ہوا نظریں جھکائے آ رہا تھا۔ اس نے آج شلوار قمیض پہن رکھی تھی، وہ جو بھی پہنے اس کے ساتھ ہر چیز جچتی تھی، مگر شلوار قمیض میں وہ انتہا کا پیارا لگتا تھا۔ وہ اتنا پرکشش تھا کہ ہر لڑکی اس کو ایک دفعہ ضرور مڑ کے دیکھا کرتی تھی۔ اس نے کریم سے رنگ کا کرتا پہنا ہوا تھا اور ساتھ شوز پہنے ہوئے تھے۔ اس کی عادت تھی وہ شوز کے تسمے بند نہیں کرتا تھا، بس ڈھیلے سے کر کے کھلے چھوڑ دیتا تھا۔ وہ جو بھی کرتا اس کی وجہ سے وہ چیز فیشن میں آ جاتی اور اس کے اسٹوڈنٹ بھی اس کو فالو کرتے۔ اس کو دیکھ کے اس کے بہت سارے اسٹوڈنٹ نے داڑھی رکھی تھی، ہاتھ پہ نیلے نگ کی انگوٹھی پہنی تھی اور بہت سارے اس کا بولنے کا انداز کاپی کرتے تھے تاکہ لڑکیاں سر کا پیچھا چھوڑ کے تھوڑی سی لفٹ ان کو بھی دے دیں۔ آج وہ کلاس میں آیا، سب اسٹوڈنٹ بہت خوش تھے۔ شکر ہے سر وجی کلاس میں آئیں گے۔ اس کے اکثر اسٹوڈنٹس اس کو وجی سر کہہ کر بلاتے تھے۔ السلام علیکم سر۔ وہ کلاس میں جیسے ہی آیا سب نے اس کو دیکھ کے خوشی سے سلام کیا۔ اس نے سرسری سا وعلیکم السلام کہا اور پھر اپنی مخصوص جگہ پر کھڑا ہو گیا جدھر وہ کھڑا ہوتا تھا، روسٹر کے پیچھے۔ آج بھی اس کے ہاتھ میں موبائل اور پیپر تھے، مگر آج ایک چیز نہیں تھی اور وہ تھی اس کی مسکراہٹ۔ وہ بالکل سنجیدہ سا کھڑا تھا اور ساتھ سب اس کو حیرت سے دیکھنے لگے۔ کل کے اور آج کے وجدان سر میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ کل کا وجدان تو کوئی اور تھا، آج کا وجدان بالکل الگ تھا۔ آپ لوگوں کو میں کچھ ٹاپک دوں گا، اس پہ آپ لوگوں نے پریزنٹیشن تیار کرنی ہوگی اور روز 3 اسٹوڈنٹ اس پر پریزنٹ کریں گے۔ میں ایک دفعہ میں جو بولوں تو کوشش کیجیے گا اسے میں دوبارہ ریپیٹ نہ کروں۔ وہ بالکل سنجیدہ، بغیر چہرے پہ کوئی تاثر دیے بس بولتا گیا اور اسٹوڈنٹ اس کو دیکھتے گئے۔ انہوں نے کیا سوچا تھا اور کیا ہو رہا تھا کہ صبح سے وہ اس وجدان سر کا انتظار کر رہے تھے۔ اس نے اٹینڈنس بولنی شروع کی۔ آج وہ کل کی طرح نہ تو نام بول رہا تھا اور نہ ہی کسی کو دیکھ رہا تھا اور نہ ہی بات پہ مسکرا رہا تھا، بس وہ بولے چلے جا رہا تھا۔ اس نے خود کو سمجھایا تھا وہ اس لڑکی کا خیال بھی نہیں لائے گا ذہن میں، اس کو ایک نظر بھی نہیں دیکھے گا، وہ اس کے لیے صرف اسٹوڈنٹ ہے، اسٹوڈنٹ کے علاوہ وہ اس کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ اس نے بس ہر حال میں خود کو نارمل رکھنا ہے۔ یونیورسٹی کی ہزاروں لڑکیاں اس پر جان دیتی ہیں، وہ ایک لڑکی کے حجاب پہ نہیں ہار سکتا، اس کی آنکھیں اس کو اپنے قابو میں نہیں کر سکتی۔ وہ سید وجدان حسین شاہ ہے، کوئی عام لڑکا نہیں۔ بجی کیا ہوا ہے تمہیں؟ کوئی پریشانی ہے؟ کوئی مسئلہ ہے تو مجھے بتاؤ۔ تم کب سے اپنی بہن سے باتیں چھپانے لگے ہو؟ تم جانتے ہو نا بجی، ہم بہن بھائی سے زیادہ اچھے دوست ہیں، تو پھر ایسا کیا ہو گیا ہے جو تم مجھے بھی نہیں بتا سکتے؟ ایسا کیا ہوا ہے بجی جس نے تمہاری آنکھوں کی چمک، تمہارے چہرے کی ہنسی چھین لی؟ فاطمہ رات کو دودھ کا گلاس لے کے وجدان کے کمرے میں آئی تھی، وہ لیپ ٹاپ لیے کچھ کام کر رہا تھا۔ بہن کے آتے ہی سب کچھ چھوڑ دیا اور ہلکا سا مسکرایا۔
وہ اپنی ہر بات فاطمہ سے کیا کرتا تھا، وجی کی زندگی کا ہر راز اسے پتہ تھا۔ اس کی بہن سے زیادہ اس کی رازدار تھی۔ آج وہ بے حد فکر مند تھی، صبح سے سوچ رہی تھی کب رات ہوگی اور کب وہ اس سے پوچھے گی۔ اس کی پریشانی مزید اس وقت ہوئی تھی جب دن کے کھانے پہ اس نے نظریں اٹھا کے کسی کو نہیں دیکھا تھا۔ امی کے اتنے پوچھنے پر بھی بس یہی جواب دیا تھا کہ یونیورسٹی میں بہت کام تھا، تھک گیا ہوں۔ وجی کیا سوچ رہے ہو تم؟ اس نے اس کے ماتھے پر پیار سے ہاتھ رکھا۔ وہ بڑی بہن سے زیادہ اس کے لیے ماں کا درجہ رکھتی تھی۔ وہ بے بسی سے بہن کی طرف دیکھنے لگا اور پھر ایک دم سے نظریں جھکا لی۔ لوگوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنے والا سید وجدان حسین شاہ اب نظریں جھکا کے بات کرنے لگا تھا۔ وہ یہی سوچتا تھا وہ نظر اٹھا کر بات کرے گا تو کوئی اس حجاب والی صورت کو اس کی آنکھوں میں نہ دیکھ لے۔ آپی آپ میرے لیے دعا کرتی ہوتی ہیں نا؟ اتنے وقت کے بعد وہ بہن سے بس یہی بول سکا۔ فاطمہ نے اس کا چہرہ بہت غور سے دیکھا، اس کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں لیا۔ اس نے نظریں اٹھائیں، اس کی تو آنکھوں کی دنیا اجڑ گئی تھی۔ بہن کو لگا جیسے اس کا کلیجہ کسی نے نکال لیا ہو، اس کے پیر میں بل پڑے، جیسے اس کے اندر سے اس کو شدید درد ہو رہا ہو۔ اس نے اس کا چہرہ اوپر کیا اور اس کو دکھ کے ساتھ دیکھتی رہی، جیسے دیکھ رہی ہو اس کے بھائی کے اندر کیا ٹوٹا ہے۔ اس نے فوراً سے نظریں جھکا لی۔ بہن نے ایک بار پھر اس کا چہرہ اوپر کیا۔ وجدان میری طرف دیکھو، وہ اس کو ہمیشہ وجی کہتی تھی، آج وجدان کہا تھا۔ اس کو لگا اس کی بہن نے اس کی آنکھوں میں اس لڑکی کو دیکھ لیا ہے، اس کی آنکھوں میں اس لڑکی کی آنکھیں دیکھ لی ہیں۔ وہ ایک دم ڈرا، ایک دم سے آنکھیں نیچے کی۔ کیا ہو گیا ہے آپی آپ کو؟ بالکل ٹھیک تو ہوں میں، آپ بھی نا، بس ایسے ہی پریشان ہوتی رہتی ہیں۔ اس نے اوپر سے مسکراتے ہوئے بہن کے ہاتھ آرام سے نیچے کیے اور لیپ ٹاپ کھول لیا، جیسے وہ بہن کے سوالوں سے بچنا چاہتا ہو۔ اس کی نگاہیں اس کو بے چین کر رہی تھیں۔ وجدان تمہیں محبت ہو گئی ہے؟ بہن نے بغیر کوئی چہرے پر تاثر دیے اس کی طرف خود غور سے دیکھتے ہوئے کہا، جیسے اس نے سچ میں اس کی آنکھوں میں اس لڑکی کو دیکھ لیا ہو، جیسے وہ اس بات کی تصدیق چاہتی ہوں۔ اس نے بہن کی بات سنتے ہی لیپ ٹاپ سے نظریں اوپر کی، انگلیوں نے ایک دم حرکت روک دی، دل کی دھڑکن ایک دم تیز ہو گئی۔ اس کو لگا جیسے اس کا بہت بڑا جرم پکڑا گیا ہے۔ اس نے بہن کی طرف دیکھا، اس کو تو خود نہیں پتا تھا محبت ایسے ہوتی ہے۔ وہ تو بس یہ سمجھتا تھا وہ لڑکی اس کے خیالوں میں آتی ہے۔ وہ اس سے محبت کیسے کر سکتا ہے؟ کیا اسے کہتے ہیں محبت؟ اس نے تو بہت ساری لڑکیوں سے باتیں کی تھی، جانے کتنی لڑکیوں سے محبت کا اظہار بھی کیا ہو۔ اگر محبت ایسی ہوتی ہے تو وہ کیا تھا جو وہ کرتا آیا تھا؟ وجدان میں تم سے پوچھ رہی ہوں کہ تمہیں کسی لڑکی سے محبت ہو گئی ہے؟ وہ ایک دم ہوش کی دنیا میں ہے۔ اس نے پکڑے جانے پہ خود کو بچانے کی ناکام کوشش کی۔ آپی آپ اپنے بھائی کو نہیں جانتی؟ اس نے ایک زوردار قہقہ لگایا۔ آپ کے بھائی کے لیے تو لڑکیاں دیوانی ہیں، آپ کا بھائی کیوں کسی سے محبت کرے گا؟ اس نے اس انداز میں کہا کہ بہن مطمئن ہو جائے۔ شاید وہ بہن سے زیادہ خود کو مطمئن کرنا چاہتا تھا۔ پکا نا وجی، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اس نے ان کے چہرے کو، اس کی آنکھوں میں چھپے درد کو بہت غور سے دیکھا تھا۔ وہ مطمئن تو کسی صورت نہیں ہوئی تھی، مگر پھر بھی بھائی کی بات مان لی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کچھ بھی ہو جائے وہ اسے ضرور بتائے گا۔ تب تک وہ وجی سے کچھ نہیں پوچھیں گی، اس کو مزید دکھ نہیں دیں گی۔ اچھا اب سو جاؤ وجی، بہت رات ہو گئی ہے، تم کل بھی نہیں سوئے؟ جی آپی بس سوتا ہوں، آپ سو جائیں۔ بہن نے اس کا ماتھا چوما اور فکر مندی کے عالم میں وہاں سے نکل گئی، اور وہ بہن کو جاتے ہوئے دیکھنے لگا۔ آج چائے کس نے بنائی ہے؟ میں نے، اپنے ان کومل ہاتھوں سے، سلطان نے چائے کا ایک سپ لیتے ہوئے پوچھا، اور زرمینہ نے بہت فخر سے بتایا۔ بابا جان لاہور کسی کام سے گئے ہوئے تھے اور وہ سب بہن بھائی دادی اماں کمرے میں بیٹھے تھے، تب ہی پینے کے قابل نہیں۔ اس نے برا سا منہ بنایا۔ ہاں تو نہ پیے نا، لائیں مجھے دے اپنا کپ۔ ارے نہیں، اب میری بہن اتنے پیار سے اپنے کومل ہاتھوں سے بنا کے لائی ہے تو میں واپس کر دوں؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ دادی اماں میں نے چائے اچھی نہیں بنائی؟ وہ اس سے منہ بنا کے دادی اماں کی طرف مڑی۔ اس کو پتا تھا کوئی اس کی سائڈ لے نہ لے، دادی اماں نے ضرور اس کا ساتھ دینا ہے۔ مورا مجھے تو تمہارے ہاتھ کا زہر بھی میٹھا لگے گا، یہ تو صرف چائے ہے۔ ہائے میرے دادا ابا کی شہزادی، اس نے شوقے سے انداز میں کہا۔ چپ شیطان، دادی اماں اس کی اس بات پر اکثر شرما جایا کرتی تھی۔ دادی اماں یہ تو ناانصافی ہے نا، 100 میں سے بس 10 نمبر کی حقدار ہے یہ چائے، 10 بھی تب ہی دے رہا ہوں کیونکہ بہن ہو، ورنہ تو 1 نمبر بھی نہ تھا۔ کیوں لالا گل؟ اس نے شہاب کی طرف دیکھتے ہوئے کہا اور ساتھ آنکھ مار کے سمجھایا، اس کو کیا کرنا ہے؟ اب سلطان میں کیا بولوں، ذری خفا ہو جائے گی۔ اس نے مسکراہٹ کو چھپاتے ہوئے چہرے پر مصنوعی سی اداسی لائی اور چائے کا کپ دیکھتے ہوئے کہا، ہاں لالا گل، آپ بھی ساتھ ہو جائیں ان کے، جب آپ دونوں کی بیگماں چائے بنا کے لائیں گی نا، تب میں بھی ایسے ہی نمبر دیا کروں گی، اور
اور اس وقت آپ پتہ ہے کیا بولیں گے؟ واہ بیگم، آج تو آپ نے کمال کی چائے بنائی ہے، بالکل شدت چائے والے کے ہوٹل کی طرح۔ وہ جو کب سے ہنسی دبا کے بیٹھے تھے ایک دم ہنسنے لگے۔ اماں اب دیکھ لیں آپ کے بیٹے بیگم کے ذکر پہ کیسا کھلکھلا کے ہنستے ہیں۔ اس نے منہ بنایا اور دادی اماں کے کندھے پر سر رکھ کر بیٹھ گئی۔ وجدان تمہیں محبت ہو گئی ہے؟ آپ یہ کیا کہہ گئی ہیں؟ کیا یہ محبت ہے؟ کیا اس کو محبت کہتے ہیں؟ نہیں نہیں، یہ کوئی محبت نہیں ہے۔ میں نے تو اتنی لڑکیوں سے بات کی ہے، اتنی لڑکیاں مجھ سے بات کرنے کے لیے مرتی ہیں، مجھے ان سے تو محبت نہیں ہوئی کبھی۔ اتنی لڑکیوں کے ساتھ وقت گزارا ہے میں نے، مجھے تو کبھی وہ خیالوں میں بھی نہیں ہے۔ یونیورسٹی میں اتنی لڑکیاں میرے ارد گرد ہوتی ہیں، مجھے ان سے تو کبھی محبت نہیں ہوئی۔ اور یہ لڑکی جس کو میں نے ایک بار بھی نظر اٹھا کر صحیح سے نہیں دیکھا، جو حجاب و چادر پہ لپٹی ہوتی ہے، جس کو میں نے دیکھا ہی نہیں، مجھے اس سے کیسے محبت ہو سکتی ہے؟ میں کیوں اس کے سامنے کھڑے ہو کے اپنے ہوش کھو بیٹھتا ہوں؟ اس کی آنکھیں، میں نے تو اتنی خوبصورت آنکھوں والی لڑکی دیکھی ہے، پھر وہ میرے خیالوں میں کیوں نہیں آئی؟ یہ لڑکی ہی کیوں؟ کون ہے یہ لڑکی جو مجھے راتوں کو سونے نہیں دیتی؟ کون ہے یہ جو میرے ذہن سے نہیں اتر رہی؟ آپ ہی کی بات سن کے مجھے عجیب سا ڈر کیوں لگا تھا؟ کیوں میرے دل کی دھڑکن بے قابو ہو گئی تھی؟ کیوں مجھے لگ رہا تھا جیسے میری چوڑی پکڑی گئی ہو؟ کیوں میں مجرم نہ ہوتے ہوئے بھی مجرم بن رہا ہوں آخر کیوں؟ کیا مجھے واقعی اس سے نہیں، مجھے اس سے محبت نہیں ہو سکتی۔ مجھے اتنی پاکیزہ لڑکی سے محبت ہو ہی نہیں سکتی۔ میں نے زندگی میں کوئی اچھا کام نہیں کیا جب مجھے ایسی لڑکی ملے، مجھے ایسی لڑکی سے محبت ہو۔ اس کو عجیب سی وحشت ہونے لگی، اس کو لگا اس کے دماغ کی رگیں اب تھوڑی دیر میں پھٹنے لگیں گی، وہ پاگل ہو جائے گا۔ وجدان کیا ہو گیا ہے تجھے؟ اس کے اندر سے آواز آئی۔ وہ زمین پہ بے بس پڑا تھا، آنسو اس کی آنکھوں سے ہوتے ہوئے زمین پہ گر رہے تھے۔ مجھے کچھ نہیں ہوا، وہ یوں ہی لیٹا لیٹا بولا۔ مان جاؤ وجدان، تجھے اس سے محبت ہو گئی ہے۔ ایک بار پھر آواز آئی، نہیں مجھے اس سے محبت نہیں ہو سکتی۔ کیوں نہیں ہو سکتی تجھے محبت؟ اس کا ضمیر اس کو جھنجھوڑنے لگا، اس کو قبول کروانے لگا کہ بول ہو گئی ہے محبت تجھے، میں اس کے قابل نہیں ہوں۔ اس نے زمین کی طرف منہ کیا اور روتے روتے الٹا ہو گیا، جسے اپنا آپ چھپا رہا ہو کسی سے۔ میں نہیں ہوں اس کے قابل۔ وہ لرزتی آواز کے ساتھ آنکھوں میں آنسو لیے بس یہی بولتا رہا، نہیں ہوں اس کے قابل۔ جس لڑکی کی طرف میں ایک لمحے کو نہیں دیکھ سکتا، میں اس سے محبت کیسے کر سکتا ہوں؟ یا اللہ، میں اس کرب سے کیسے نکلوں گا؟ کیا میں پوری زندگی یوں ہی روتے ہوئے، راتوں کو جاگتے ہوئے گزاروں گا؟ کیا میں ایسے ہی مر جاؤں گا؟ سنو، تم نے مجھے مار دیا ہے۔ زرمینا کا عکس اس کی آنکھوں کے آگے آیا اور اس نے اپنی بھیگتی آنکھوں کے آگے بازو رکھتے ہوئے کہا۔ وہ پوری رات جاگتا رہا، وہ اس کو بس بھولنا چاہتا تھا، مگر اس کا عکس ایک سیکنڈ بھی اس کے سامنے سے نہیں ہٹتا تھا۔ اب وہ اس کو سوچنے لگا تھا، وہ جب بھی اس کو سوچتا پرسکون ہو جاتا۔ زمین پہ پڑے پڑے کب اس کی آنکھ لگی، اس کو پتہ ہی نہیں چلا۔ وہ نماز پڑھنے کے بعد ہمیشہ قرآن پاک کا سبق پڑھا کرتا تھا۔ اس کو لگتا تھا جب وہ نماز کے بعد دعا مانگتی ہے تو وہ اللہ سے باتیں کرتی ہے، اور جب وہ قرآن پاک پڑھتی ہے تو اللہ اس سے باتیں کرتا ہے۔ قرآن پاک پڑھنے کے بعد اس کا آخری کام جو ہوتا تھا وہ اللہ جی کو لکھ کے اپنی باتیں بتانی ہوتی۔ وہ دن بھر کے سارے قصے لکھا کرتی تھی اور اللہ جی کو مخاطب کرتی تھی جیسے وہ اس کے پاس ہوں اور اس کی باتیں سن رہے ہوں۔ اللہ جی، آپ کو پتہ ہے آج میں نے فضا نے کینٹین میں برگر کھایا، اتنا برا تھا، یقین مانے فضا کو تو صحیح غصہ آیا مجھ پہ، برگر کھانے کی ضد جو میں نے کی تھی۔ وہ تو یہ اچھا ہوا کینٹین میں سب بیٹھے تھے، وہ مجھے ان کے سامنے کچھ کہہ نہیں سکتی تھی، مگر آنکھوں میں اس نے مجھے صحیح سنائی۔ آپ کو پتہ ہے اللہ جی، میں بھی اس کو دیکھ دیکھ کے ڈھیٹ بن کے کھاتی رہی۔ اب 70 روپے میں یوں ہی ضائع کر آتی بابا جان کا، میں 1 روپیہ نہ ضائع کروں تو یہ تو پھر 70 روپے تھے۔ وہ اپنی چھوٹی سی چھوٹی بات لکھا کرتی تھی اس کی ڈائری میں، فضا اور فضا ہی کے قصے ہوتے تھے۔ اس نے فضا کو بھی نہیں بتایا تھا کہ وہ ڈائری لکھتی ہے، یہ تو اللہ جی کا اور اس کا سیکرٹ تھا۔ وہ کسی کی محبت کسی سے شیئر نہیں کرتی تھی، چاہے وہ اللہ سے اس کی محبت ہو۔ اس کو نہیں اچھا لگتا تھا اس کے اور اللہ پاک کی باتوں کو کوئی پڑھے کوئی سنے۔ اس کی محبت کا انداز ہی ایسا تھا، وہ اپنی محبت کو اپنے اندر چھپا کے رکھتی تھی، جس سے وہ محبت کرتی بس اسی کو پتہ ہوتا۔ فضا سے بھی اس کی محبت ایسی تھی، وہ اس سے شدید محبت کرتی تھی، یہ بات اس کو وہ ہر موقع پر بتاتی تھی، مگر کسی کے سامنے دیکھا دیکھی اس سے محبت نہیں کرتی تھی۔ آج بھی وہ لکھ رہی تھی، وہ آج کا سارا دن لکھ رہی تھی، کیسے وہ اور فضا ہاتھ میں ہاتھ ڈالے چل رہی تھی۔ آج ان دونوں نے کس کی بات کی، کیسے ہانیہ نے اس کو پوری کلاس کے سامنے سنائی تھی۔ اللہ جی، میں بس چپ ہو گئی۔ آپ کو پتہ ہے نہ، میں غلط بات برداشت نہیں کرتی۔ اس نے کتنا غلط بولا، اب میں آپ کو بتا بھی نہیں سکتی کہ اس نے مجھے کیا بولا تھا۔ مجھے تو آپ کو بتاتے ہوئے بھی شرم آتی ہے۔ یہ ہانیہ مجھے نہ بالکل نہیں پسند۔
سب کچھ لکھ رہی تھی، آج جو بھی ہوا تھا۔ اچانک اس نے لکھتے لکھتے ہاتھ روک لیا۔ اس کو خود بھی نہیں پتہ چلا اس نے کیا لکھ لیا۔ اس کا دل ایک دم سے زور سے دھڑکا، آنکھیں ایک دم جھکی۔ کہیں آپ کی نشیلی آنکھوں پہ فدا تو نہیں ہوگی؟ سید وجدان حسین شاہ۔ وہ جو اللہ پاک سے باتیں کر رہی تھی وہاں وجدان سرکھا کیسے لکھ سکتی تھی؟ اس کو تو شرم آتی ہے اللہ پاک سے ایسی باتیں کرتے ہوئے، پھر اس نے کیوں؟ اس نے اپنے ہاتھوں سے ان کا نام لکھا تھا۔ اس کو کچھ عجیب سا خوف آنے لگا۔ اس کو لگا جیسے اس کا دل کانپ رہا ہے۔ اس نے اس نام کو غور سے دیکھا۔ اس کو لگ رہا تھا جیسے وہ نام چمک رہا ہے اور اس کی آنکھوں کو روشن کر رہا ہے۔ اس کی آنکھوں میں وہ نام قید ہو رہا ہے۔ اس کو پتہ ہی نہیں تھا پیچھے 1 گھنٹے سے خالی ذہن کے ساتھ وہ سید وجدان حسین شاہ لکھا ہوا ہی دیکھ رہی ہے۔ سر، کلاس میں ایک سی آر اور ایک جی آر کی بہت ضرورت ہے، مدثر نے سر قمر کی کلاس میں کھڑے ہوتے ہوئے ہانیہ کی طرف دیکھ کے کہا۔ وہ ہمیشہ اس کو تنگ کرتا تھا اور وہ تنگ ہوا بھی کرتی تھی، لیکن ہار نہیں مانتی تھی۔ تو آپ مجھے کیوں دیکھ رہے ہیں مسٹر مدثر خان؟ ہانیہ اس کو اپنی طرف بات کرتا دیکھ کے ایک دم بولی۔ ہانیہ جی، میں آپ سے تو بات نہیں کر رہا نا۔ ہانیہ جی، میرا نام ہانیہ ہے، صرف ہانیہ۔ آپ جی کا اضافہ نہ ہی کریں تو بہتر ہے، اس نے مدثر کو ناگوارے سے دیکھتے ہوئے کہا اور آگے مڑ گئی۔ مدثر، آپ نے جو کہنا ہے کہیں اور بیٹھ جائیں پلیز۔ سر نے ان دونوں کو چپ کروانے کے لیے اپنا کردار ادا کر ہی دیا تھا۔ وہ 40 کی عمر کے ہو گئے تھے۔ ان کی کلاس میں اسٹوڈنٹ کو کھلی چھٹی ہوتی تھی، وہ جو بھی بولیں۔ سر، میں کہہ رہا تھا اگر جی آر ہانیہ جی آر ہانیہ صاحبہ بن جائے اور سی آر میرے علاوہ کوئی اور بنا تو قتل ہو جائے گا وہ مجھ سے۔ اس نے پہلی بات پہ ہانیہ کو دیکھا اور دوسری بات پر کلاس میں بیٹھے لڑکوں کو شرارت سے دیکھتے ہوئے کہا، بھائی تو ہی بن جا، ہمیں کوئی شوق نہیں۔ اس کے پاس بیٹھے خاور نے ہاتھ جوڑتے ہوئے اس کو کہا، تو سر ٹھیک ہے نا، جی آر ہانیہ اور سی آر میں۔ اس نے ہانیہ کو دیکھے بغیر فوراً سے بول لیا۔ ہانیہ کو یہ موقع بہت سنہری لگا تھا۔ اس کو لگا ایسے وہ وجدان سر کی نظروں میں آئے گی۔ وہ ایک خوبصورت اور پر اعتماد لڑکی تھی۔ اس کے لمبے کھلے بال اس کی شخصیت کو اور نکھارتے تھے۔ وہ ہمیشہ جینز اور اوپر لانگ شرٹ پہنا کرتی تھی۔ کھلے بال اور گلے میں پڑا دوپٹہ، ہر کوئی اس کو ایک دفعہ مڑ کے ضرور دیکھتا تھا۔ ٹھیک ہے مسٹر مدثر، آپ سوچ لیں، آپ کو ہانیہ کا ساتھ بہت مہنگا نہ پڑ جائے۔ اس نے اوپر سے ایسے بات کی جیسے اس کو تو کوئی فرق ہی نہ پڑا ہو جی آر بننے سے۔ ہائے، آپ کا ساتھ چاہیے، بس جتنا بھی مہنگا پڑے۔ مدثر نے اس کو دیکھتے ہوئے شوخی سے مسکرا کے کہا، ساتھ نا مائی فٹ۔ اس نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے آرام سے کہا، تو سر ٹھیک ہے، میں ایچ او ڈی کو اپلیکیشن لکھ لوں۔ مدثر نے سر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کو پتہ تھا سر قمر کو بوتل میں اتارنا بہت آسان ہے۔ ان کی جگہ سر وجدان ہوتے تو 100 طرح کے پاپڑ بیلنے پڑتے۔ پہلے ان کو کسی طرح امپریس کیا جاتا اور پھر جا کے کہیں یہ بات کی جاتی۔ فضو، مجھے کیا لگتا ہے یہ مدثر اور ہانیہ کی کوئی کہانی چلنے والی ہے۔ سری نے فضا کے کندھے پر سر رکھتے ہوئے کہا۔ وہ جب بھی بیٹھتی تھی ہمیشہ فضا کے کندھے پر سر رکھ کے بیٹھا کرتی تھی۔ اس کو کچھ عجیب سا سکون ملتا تھا۔ ایسا لگتا تھا یہ فضا کا کندھا نہیں، اس کی ماں کی گود ہے جو اس کو ایسے سکون ملتا ہے۔ وہ دونوں دوستوں سے کہیں زیادہ تھی۔ ایک ندی تھی تو دوسری کنارہ، ایک پھول تھی تو دوسری خوشبو، ایک جان تھی تو دوسری جہاں، ایک دھوپ تھی تو دوسری چھاؤں، ایک جسم تھی تو دوسری روح، ایک دل تھی تو دوسری دھڑکن۔ ان کی بے مثال دوستی ہر ایک کی توجہ کا مرکز بنتی رہتی۔ وہ دونوں کبھی ایک دوسرے کے بغیر نظر نہ آتی تھیں، ہمیشہ ایک ساتھ ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے نظر آتی تھیں۔ زرمینہ نے اپنے بیگ کے ساتھ کی چین بھی فضا کے نام کی لگائی ہوئی تھی۔ زرمینہ بہت کم لوگوں سے اس قدر محبت کرتی تھی اور فضا پہ وہ جان چھڑکتی تھی۔ اس کی دنیا اپنے گھر والوں سے لے کر فضا تک ختم ہو جاتی تھی۔ مدثر ایسے ہی نکما ہانیہ کے پیچھے پڑا ہوا ہے، ہانیہ صاحبہ کی نظر تو کہیں اور ہے۔ فضا نے زری کو دیکھتے ہوئے کہا، کدھر ہے ہانیہ کی نظر؟ اس نے اس کے کندھے پر ایسے ہی سر رکھ کر مختصر سا پوچھا۔ اس کی نظر اپنے خان صاحب پہ ہے۔ زرمینہ کو لگا جیسے اس کے اندر کسی نے کرنٹ لگایا ہو۔ اس نے بے اختیار اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ تم نے دیکھا نہیں، سر اس کو منہ بھی نہیں لگاتے اور وہ ان کے پیچھے پیچھے ہوتی ہے۔ جدھر سر جائیں گے ادھر ہی ہانیہ صاحبہ دکھائی دیں گی۔ آج تو وہ سر کے آفس بھی گئی تھی۔ اتنی کوئی بری لگتی ہے مجھے یہ لڑکی نا، اوپر سے جی آر بھی بن گئی ہے۔ اب اس کو زمین پہ کون لائے گا؟ فضا بولتی رہی اور وہ چپ چاپ سے اس کے کندھے پہ سر رکھے سنتی رہی۔ آپ اٹھیں، آئیں اور پریزنٹیشن دیں۔ اس نے زرمینہ کا نام لینے کے بجائے ہاتھ سے اشارہ کیا اور سخت انداز میں اس کو بلایا۔ سر، میں اس کو بالکل بھی اس بات کی امید نہیں تھی کہ وہ اس کو بلائے گا۔ جی آپ محترمہ، وہی لہجہ وہی انداز، بس نظریں ادھر ادھر کلاس پہ تھیں۔ وہ اس کی طرف دیکھ نہیں رہا تھا۔ لیکن سر، کیا لیکن؟ سر مجھے نہیں پتا تھا آج میری پریزنٹیشن ہے۔ نظریں جھکائے ہوئے میں آپ کو گھر آ کر بتاتا آج آپ کی پریزنٹیشن ہے۔ دل کو چبھنے والا انداز، سر پلیز میں کل تیار کر لوں گی۔ امپاسبل، آپ کے 0 نمبر مارک کروں گا میں۔
وہی انداز، کس لیے آتی ہیں آپ یہاں؟ اگر پڑھنا نہیں ہے تو کلاس کے بجائے گھر پہ بیٹھے آپ۔ دل کو چیر دینے والا انداز۔ زمینہ پہ آج قیامت ٹوٹ رہی تھی اور وہ بولتا چلا جا رہا تھا۔ وہ نظریں جھکائے بس سنتی جا رہی تھی۔ سب حیران ہو کے بس اس ایک شخص کو دیکھے جا رہے تھے، بس بولتا چلا جا رہا تھا۔ وہ اس کا آج ایک اور روپ دیکھ رہے تھے۔ آج کے بعد میں ایسے بہانے ہرگز نہ سنوں۔ جس نے پڑھنا ہے وہ پڑھے، جس نے نہیں پڑھنا وہ میری کلاس سے دور رہے۔ وہ بول رہا تھا، سب ایک نظر اس پہ ڈالتے اور ایک نظر زمینہ پہ۔ زمینہ نظریں جھکائے بس ایک ہی دعا مانگ رہی تھی، یا اللہ مجھے صبر دے، مگر صبر اتنا چھوٹا بھی تو نہیں ہے جو اسے آ جاتا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو جانے لگے، مگر اس نے سر اوپر نہیں کیا۔ وہ کسی کو اپنے آنسو نہیں دکھانا چاہتی تھی۔ اس کی غیرت کیسے گوارا کرتی کوئی اس کو روتے ہوئے دیکھ لے۔ وہ سنے گی، بہت سنے گی، مگر اپنی آنکھ سے نکلنے والا ایک آنسو بھی کسی کو نہیں دکھائے گی۔ وجدان سر اس کے فیورٹ ٹیچر ہیں، وہ اس کو کچھ بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس نے خود کو تسلی دیتے ہوئے دل میں سوچا، وہ اس کو ایز اے ٹیچر ہمیشہ ہی اچھے لگتے تھے۔ اس کو تو کیا، وہ تو ہر ایک کو اچھے لگتے تھے، مگر وہ ان کی دل سے قدر کرتی تھی۔ وہ ایک گناہ پرست قبیلے کی ہوتے ہوئے بھی سنتی رہی۔ آج سب وجدان سر کا یہ روپ دیکھ کر بہت دکھی ہوئے تھے۔ سر کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، وہ زمینہ کو کل کا ٹائم دے دیتے، مگر انہوں نے اس کا ذرا لحاظ نہیں رکھا۔ انہوں نے اس کو بتایا بھی نہیں تھا، کل تم پریزنٹیشن کے لیے ریڈی ہو کے آنا۔ وجدان کی کلاس ختم ہونے کے بعد سب آپس میں باتیں کرنے لگے۔ کوئی زمینہ کے پاس نہیں آیا تھا۔ سب کو لگ رہا تھا ابھی جانا مناسب نہیں ہے۔ وہ نظریں جھکائے، آنکھوں میں آنسو لیے، آنسو چھپائے بیٹھی رہی، اور فضا اس کے پاس بغیر کچھ بولے بیٹھی رہی۔ بہت اچھا ہوا آج سر نے جو اس کو اس کی جگہ بتائی۔ آج کوئی خوش تھا تو وہ ہانیہ تھی۔ میں تو بہت خوش ہوں، اس نے علم کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے اپنے چہرے کی خوشی چھپاتے ہوئے کہا، اور اٹھ کے ہانیہ کے پاس چلی گئی۔ ہانیہ، بہت برا ہوا آج تمہارے ساتھ۔ اس نے اس کو ایسے انداز میں کہا جیسے کہہ رہی ہو، بہت اچھا ہوا تمہارے ساتھ یہاں پہ زمینہ آنا ہے، اب سر کی کلاس میں نہ بیٹھنا۔ کیوں ہانیہ، کیا برا ہوا میرے ساتھ؟ اس میں بھی سواتیوں والا خون تھا، کدھر کسی کے سامنے جھک سکتی تھی۔ اس نے چہرے پہ بغیر کسی تعصب کے کرسی کے ساتھ ٹیک لگائی، ایک ہاتھ کی انگلیوں کو دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں ڈالا اور چہرے پہ مسکراہٹ لیے حیرت سے اس سے پوچھنے لگی، کیا ہوا ہانیہ؟ ہانیہ کے تو جیسے ہوش ہی اڑ گئے۔ وہ تو زمینہ کا روتا ہوا چہرہ دیکھنے آئی تھی، یہاں تو کوئی اور ہی منظر دیکھ رہی تھی۔ نہیں، میں نے بس ایسے ہی کہا کہ تم خفا ہوگی نا، سر نے آج سب کے سامنے تمہاری انسلٹ کی۔ ہانیہ نے مصنوعی سی مسکراہٹ چہرے پر لائی، ہیں مجھے تو نہیں فیل ہوئی کوئی انسلٹ، سر وجدان میرے فیورٹ ٹیچر ہیں، وہ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، اور ویسے بھی آج غلطی میری تھی جو انہوں نے مجھے ڈانٹا، اور ان کو ڈانٹنا کہتے ہیں نہ کہ انسلٹ۔ اس نے اسی انداز میں مسکراتے ہوئے کہا، اور ہانیہ وہاں سے چلتی بنی۔ زری، فضا نے زری کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں غور سے دیکھنے لگی۔ کیا اس کو واقعی میں فرق نہیں پڑا؟ فضا اٹھو، چائے نا۔ اس کو لگا وہ کچھ دیر اور بیٹھی تو اونچا اونچا رونے لگ پڑے گی۔ فضا نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور آنکھوں ہی آنکھوں میں سمجھایا، خیر ہے، کچھ نہیں ہوتا۔ اس نے فضا کو آنکھوں میں ہی بتایا، میں ٹھیک ہوں، تم پریشان نہ ہو۔ وہ دونوں اکثر ایک دوسرے کو آنکھوں ہی آنکھوں میں بات سمجھا دیا کرتی تھی۔ وہ تو زری کو اندر سے پتا تھا وہ کتنا ٹھیک ہے۔ آنکھوں میں عجیب سی وحشت لیے وہ بار بار اس بیگ کو ہی دیکھ رہا تھا جو اس نے اپنے پاس بیڈ پر چھوڑا تھا۔ بہنوں کو اس نے کمرے میں آنے سے منع کر لیا تھا۔ میں 2 دن سے سویا نہیں ہوں، مجھے بہت سخت نیند آ رہی ہے، میرے کمرے میں کوئی نہ آئے پلیز۔ وہ کھانے کی میز سے بغیر کسی سے نظریں ملانے یہ کہتا ہوا اپنے کمرے کی طرف آیا، اور ساتھ یہ بھی کہا، چائے نہیں پیوں گا میں۔ سب اس کی اس بات پہ ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ ایسا تو کبھی نہیں ہوا تھا، وہ رات کو سونے سے پہلے چائے نہ پیے تو سوتا نہیں تھا۔ بعض اوقات تو وہ 3-2 کپ بھی پی لیتا تھا، اور باقاعدہ زینب کو چاکلیٹ کے پیسے دیا کرتا تھا۔ ٹھیک ہے، میں آپ کے لیے چائے بناؤں گی، پہلے میری چاکلیٹ اگر نہ ہو۔ وہ اس سے پورے پیسے لیا کرتی تھی۔ وہ دونوں ہی بہن بھائی رات کو دیر تک جگا کرتے تھے۔ زینب ناول پڑھتی تھی اور وہ اپنا کام کیا کرتا تھا۔ سب ان کو حیران ہوتے ہوئے دیکھنے لگے۔ ایک فاطمہ ہی تھی جس کو اندازہ تھا اس کا مسئلہ کیا ہے۔ وہ جلدی اٹھا اور اپنے دروازے کو کنڈی لگائی، پھر آ کے بیڈ پر بیٹھ گیا اور اس بیگ کو دیکھنے لگا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے بیگ کھولا، اس کی آنکھوں میں عجیب سی سرخی تھی۔ اس نے بیگ کھولتے ہی وہ ڈبی دیکھی اور پھر سے کانپنے لگا۔ اس کو لگا جیسے اس کو شدید ٹھنڈ لگ رہی ہو۔ اس کی ٹانگیں، ہاتھ پاؤں کانپنے لگے، اس کے دانت ایک دوسرے کے ساتھ ٹکرانے لگے۔ اس کو لگا وہ پاگل ہو گیا ہے۔ اس نے بیگ کو فوراً سے بند کیا اور بیڈ سے نیچے پھینک دیا، اور خود پہ ایسے رضائی اوڑھی کہ اس کی سانسیں بھی باہر نہ جائیں۔ وہ رضائی میں لیٹے مسلسل کانپ رہا تھا۔ وہ گھر آتے ہی سیدھا اپنے کمرے میں گئی۔ پورے راستے سے خود کو جو سنبھالے ہوئے تھی، اپنے کمرے میں آتے ہی ایسے رونے لگی جیسے کسی نے بچے کو مارا ہو، اور وہ ہچکیاں لے کر
رو رہا ہو۔ اس نے عبایا بھی نہیں اتارا تھا۔ دروازہ بند کر کے وہ سیدھا واش روم میں گئی، پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ اس نے پانی کا نل کھول دیا تاکہ اس کے رونے کی آواز باہر نہ جائے۔ سر ایسا کیسے کر سکتے ہیں میرے ساتھ؟ اس نے اپنے دونوں ہاتھ اپنے منہ پر رکھے اور اونچا اونچا روتی رہی۔ اس کا کمرہ تھوڑا سا ہٹ کے تھا تو آواز باہر نہیں جاتی تھی۔ دوسرا، اس نے پانی کا نل کھول دیا تھا۔ وہ عبایا پہنے زمین پر بیٹھ کر کتنا وقت روتی رہی، اس کو خود بھی نہیں پتہ لگا۔ وہ جب ادھر سے اٹھی تو باہر اندھیرا ہو رہا تھا۔ اس کو پتہ ہی نہیں چلا وہ پچھلے کئی گھنٹوں سے عبایا پہنے واش روم کے فرش پر بیٹھی ہے۔ اس کے کمرے میں ایسے بھی بھائی نہیں آتے تھے، اور اماں کو پتہ ہوتا تھا وہ دن میں سوتی ہے تو وہ اس کے کمرے میں نہیں آئی تھی۔ وہ اٹھی، عبایا اتارا اور شاور لیا۔ اس کے بعد وضو بنانے لگی۔ جیسے ہی اس نے اپنا چہرہ شیشے میں دیکھا تو اس کو لگا یہ وہ ہے ہی نہیں۔ اس کی آنکھیں اتنی لال ہوئی تھیں، اس کو لگا جیسے کسی نے مرچیں کوٹ کے ڈالی ہوئی ہیں۔ وہ جیسے ہی پانی منہ پر ڈالتی تو درد کی ایک آہ لے کر پیچھے ہو جاتی۔ اس کی آنکھیں اتنی جل رہی تھیں کہ وہ پانی کو بھی برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ وہ آج بری طرح سے ٹوٹی تھی۔ اس انسان کے ہاتھوں جو اس کا آئیڈیل ٹیچر تھا، وہ کانپتا ہوا اٹھا اور زمین پہ جا کے بیٹھ گیا اور پھر سے اس بیگ کو اٹھا لیا۔ اس کو کھولتے ہوئے اس میں سے اس نے وہ دونوں ڈبیاں اٹھا لی۔ آنکھوں میں وہی وحشت لیے کانپتے ہاتھوں کے ساتھ وہ باری باری دونوں کو کچھ وقت ایسے ہی دیکھتا رہا۔ پھر اس نے فیصلہ کر لیا، اس کے مسئلے کا بس ایک ہی حل ہے، اس کو نہیں ڈرنا۔ اس نے ایک ڈبی سے تیلی نکالی اور دوسرے سے سگریٹ نکالا۔ وہی زمین پہ بیٹھے اس نے ایک ڈبی سے تیلی نکالی اور دوسری سے سگریٹ نکالا۔ وہی زمین پہ بیٹھے اس نے تیلی جلائی اور سگریٹ کو اس کے ساتھ لگایا۔ اس کے ہاتھ اب پہلے سے زیادہ کانپنے لگے تھے۔ آنکھوں کی وحشت میں اضافہ ہونے لگا تھا۔ اس نے سگریٹ کو اپنے منہ کے ساتھ لگایا اور ایک کش لگایا۔ جیسے ہی سگریٹ کا دھواں اس کے اندر گیا، اس کو ایک دم سے کھانسی شروع ہو گئی۔ اس کا دم گھٹنے لگا۔ اس نے پھر ایک دفعہ سگریٹ اپنے منہ کے ساتھ لگایا اور منہ پہ ہاتھ رکھ لیا۔ اب کھانسی پہلے سے زیادہ ہو رہی تھی۔ پہلے سے زیادہ دل پہ بوجھ آیا تھا، مگر اس نے سگریٹ چھوڑا نہیں تھا اور پیتا رہا۔ ایک سگریٹ ختم ہوا، اس نے دوسرا لگا لیا۔ دوسرا لگاتے ہی اس کو لگا جیسے اب سب ٹھیک ہو رہا ہے، اب کھانسی ہونا بند ہو گئی تھی۔ اس کا ذہن پرسکون ہونے لگا تھا۔ جو اس کے اندر وحشت تھی وہ ختم ہونے لگی۔ وہ زمین پہ بیٹھے سگریٹ پہ سگریٹ پیے جا رہا تھا۔ اس نے بیڈ کے ساتھ اپنا سر رکھا، آنکھیں بند کی اور سگریٹ کو ہاتھ سے نیچے چھوڑا۔ جیسے اس نے آنکھیں بند کی، آج دن کا سارا منظر اس کے سامنے گھومنے لگا۔ آج اس نے اس لڑکی کو پوری کلاس کے سامنے بے عزت کیا تھا۔ اس کی آنکھوں کی نمی اس نے دیکھی تھی، پھر بھی وہ چپ نہیں ہوا تھا، بولتا رہا تھا۔ اس کے اندر کچھ درد ہوا تھا۔ وہ اٹھ کے بیٹھا، آنکھوں سے آنسو کا ایک سیلاب نکل رہا تھا۔ اس نے پھر سے سگریٹ لیا، پھر سے جلانے لگا۔ میں نے تمہیں بے عزت نہیں کیا، بلکہ میں نے تو خود کو تم سے دور کرنا چاہا ہے۔ دیکھو نا، میں خود کو تم سے دور کرنے کے لیے آج خود ہی کو برباد کر رہا ہوں۔ اس نے سگریٹ کو اپنے کانپتے ہونٹوں کے ساتھ لگاتے ہوئے کہا۔ پورا کمرہ دھوئیں سے بھر رہا تھا اور وہ سگریٹ پہ سگریٹ پیے جا رہا تھا۔ اللہ جی، سر ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے آج انہوں نے مجھے پوری کلاس کے سامنے اتنا ذلیل کیا ہے۔ آپ کو پتہ ہے میرا دل کیا کر رہا تھا کہ میں مر جاؤں آج۔ میری غلطی تھی، ٹھیک ہے میری غلطی تھی، میں پہلے ہی کام کر لیتی اپنا، مگر انہوں نے مجھے بتایا ہی کب تھا کہ کل آپ کی پریزنٹیشن ہے۔ وہ اتنا غلط کیسے کر سکتے ہیں میرے ساتھ؟ وہ جان ماس بیٹی بچوں کی طرح روتی رہی اور ساتھ اللہ جی کو شکایتیں لگاتی رہی۔ اس سے پہلے اس کو کبھی کسی نے ایسے نہیں ڈانٹا تھا، کسی نے اس کو ایسے بے عزت نہیں کیا تھا، کسی نے اس کی ایسے تذلیل نہیں کی تھی۔ آج پہلی بار نہیں، آج پہلی بار تھی۔ وہ سہ نہیں پا رہی تھی۔ اس نے دن سے کچھ نہیں کھایا تھا اور اماں کو یہ کہہ کے ٹال لیا تھا وہ اب بعد میں کھا لے گی۔ ذری، یہ تمہاری آنکھیں بھی سرخ کیوں ہوئی ہیں؟ روئی ہو تم؟ کیا ہوا ہے؟ اماں نے اس کی آنکھوں کو بہت غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ نہیں اماں، میں کیوں رونے لگی بھلا؟ وہ میری آنکھیں دکھ رہی ہیں، اس نے آنکھوں کو مسلتے ہوئے نیچے دیکھ کے کہا۔ اس کو پتہ تھا ماں تھوڑی دیر اور اس کو دیکھتی تو وہ ان کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر روتی۔ اماں میں کھانا کھا لوں گی، آپ بابا جان کو کھانا دے دیں۔ اچھا ٹھیک ہے، کھانا کھا کے سونا بچے۔ جی ماں۔ اللہ جی، آپ خود پوچھنا سر کو، یہ کہہ کر پھر وہ رونے لگی۔ روتے روتے وہ اچانک چپ ہوئی۔ خیر ہے زرمینہ کون سواتی صاحبہ، ٹیچرز تو اپنے اسٹوڈنٹ کو ڈانٹتے ہی ہوتے ہیں، اس میں اتنا رونے کی کیا بات ہے؟ یاد نہیں ہے اسکول میں تمہیں مس ہینا نے ڈانٹا تھا، تب تو آپ اتنا نہیں روئی تھی، تو آج کیا ہو گیا؟ وہ خود سے ہی باتیں کرنے لگی۔ بے شک انہوں نے ڈانٹا تھا، ان کی بات اور تھی، مگر سر کی بات اور ہے۔ کیوں سر کی بات اور کیوں ہے؟ اچانک سے اس کے اندر سے آواز آئی۔ وہ کچھ دیر ایسے ہی بیٹھی رہی جیسے اس کے پاس اس بات کا کوئی جواب ہی نہ ہو۔ کیوں؟ سر کی ڈانٹ اس کے دل کو زخمی کر رہی تھی آخر کیوں؟ ٹیچرز تو ڈانٹتے ہی ہیں اپنے اسٹوڈنٹ کو، پھر اس کو کیوں اتنا برا لگ رہا تھا؟ وہ زمین پر بیٹھے ویسے ہی بیٹھا رہا، ویسے ہی سگریٹ پیے جا رہا تھا جیسے وہ خود کو ختم کرنا چاہتا ہو۔ اس کی آنکھوں کے آگے بار بار اس کی بھیگی پلکیں آ رہی تھی، بار بار اس کو عجیب سا درد ہو رہا تھا۔
اس نے کیوں کیا ہے ایسا؟ اس میں اس کی کیا غلطی تھی؟ اس کو تو پتہ بھی نہیں تھا سید وجدان حسین شاہ اس کے سائے میں جکڑ گیا ہے۔ وجدان اتنا خود غرض کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ اس نے ایک ہاتھ میں جلتا سگریٹ لیا اور دوسرے ہاتھ کی ہتھیلی پہ لگایا۔ درد کی ایک شدت اس کے اندر پھوٹی۔ اس نے زور سے ایک آہ لی۔ اس کو لگا جیسے اس کا پورا وجود جل گیا ہو۔ اندر سے تو وہ پہلے ہی جل رہا تھا، آج اس نے خود کو باہر سے بھی جلایا تھا۔ وہ پیچھے ہوا، ایک گھٹنا اوپر کر کے بیٹھا اور بازو گھٹنوں پر رکھا اور اپنا جلا ہوا ہاتھ دیکھنے لگا۔ کیا اس کو کہتے ہیں محبت؟ کیا یہ ہوتی ہے محبت جو آپ کو تباہ کر لے؟ آپ کو ایک شخص کے بغیر کوئی اور نہ دکھائی دے؟ آپ پوری دنیا میں بس اس ایک شخص کو دیکھو، اس کے لیے روتے رہو، اس کو ایک نظر دیکھنے کے لیے تڑپ جاؤ، اور جب وہ سامنے ہو اس کو نظر اٹھا کے بھی نہ دیکھ سکو۔ کہ اگر یہ ہوتی ہے محبت تو ہاں ہو گئی ہے سید وجدان حسین کو اس حجاب ولی سے محبت۔ سنو میرے دل کی ملکہ، وجدان کو تم سے محبت ہو گئی ہے۔